بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کپتان کو پھر پاگل بنا دیا گیا ہے۔ اس مرتبہ کس نے بنایا ہے؟ لیکن مریم نواز کا پہلا امتحان نتیجہ آ گیا ہے۔ وہ کیا نتیجہ ہے؟ کامیاب ہیں یا ناکام؟ لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں کہ دو بڑے الیکشنز سر پر ہیں، دو بڑے انتخاب۔ پہلا انتخاب وزیر اعظم کا ہے جو کل ہو جائے گا، اور بہت کلیئر ہے پوزیشن کہ وزیر اعظم کے عہدے پر شہباز شریف صاحب منتخب ہو جائیں گے۔ نمبرز اسمبلی میں بڑے کلیئر ہیں۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کے پاس اور ان کے اتحادیوں کے پاس جو نمبرز ہیں، پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل ان کا مقابلہ نہیں مطلب مقابلہ تو کریں گے، وہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اچھا، سیاسی عمل کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے جس کے مطابق بیرسٹر گوہر نے آج بھی اعلان کیا کہ وہ کوشش کریں گے کہ عمر ایوب کو کامیاب کرا لیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھی بات صرف اس میں ایک ہے کہ وہ سیاسی دھارے میں موجود ہیں، بجائے بائیکاٹ کر کے بھاگنا، باہر نکلنا جو اس سے پہلے رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں ان کی پارٹی تھوڑا سا سیاسی رویے کا مظاہرہ کر رہی ہے، بلکہ سیاسی تو وہ ایک الگ چیز ہے، جمہوری کہہ لیں تھوڑا سا، کہ وہ ایک جمہوری روایات کے مطابق اس الیکشن میں حصہ لینا، مقابلہ کرنا، ہار جیت تو ایک اگلا سٹیپ ہے نا، اور وہ چونکہ اتنا آبویس ہے، نمبر سامنے ہے، لیکن وہ اس میں شامل ہے۔ دوسرا بڑا انتخاب آ رہا ہے صدر پاکستان کا، اس میں تھوڑا سا وقت ہے، بلکہ پورا ایک ہفتہ ہے ایگزیکٹلی۔ اگلے سیٹرڈے کو صدر پاکستان کا انتخاب ہو جائے گا۔ دو بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس موجود ہیں، جس میں آصف زرداری صاحب جو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدوار ہیں، اور دوسری طرف محمود خان اچکزئی صاحب جو سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہیں۔ اچھا، یہاں پر بھی مقابلہ تو ہوگا، لیکن ابھی تک وہ ایج جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو آصف زرداری صاحب کو ہے، کیونکہ نمبرز ان کی فیور میں ہیں۔ اگرچہ یہ تھوڑا سا ٹف کمپٹیشن بھی ہو سکتا ہے اگر ایم کیو ایم اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے پاس دونوں کے پاس اچھے نمبرز ہیں ووٹس کے لیے۔ الیکٹورل کالج دیکھا جائے اگر صدارت کے لیے تو وہ چونکہ صوبائی اسمبلیاں بھی شامل ہیں، قومی اسمبلی بھی ہے، سینٹ بھی ہے، تو اس حساب سے وہ ایک اچھا نمبرز ان دونوں پارٹیوں کے پاس ہے۔ پی ٹی آئی نے حیرت انگیز طور پر اپنا امیدوار کھڑا کرنے کے بجائے محمود خان اچکزئی کو امیدوار نامزد کیا ہے۔ اچھا، اگین ایک سیاسی طریقہ کار ہے، سیاسی مرحلہ ہے، مختلف پارٹیز، مختلف دیگر پارٹیز کے ساتھ اتحاد کر کے ان کے امیدوار کو نامینیٹ کرنا، ان کو ووٹ دینا، یہ ساری چیزیں ایک جمہوری اور سیاسی روایات کا حصہ ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے بارے میں جب بات آتی ہے تو ہمیں انوکھی بات اس لیے لگتی ہے کہ انہوں نے اپنے علاوہ کسی اور کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ان کے علاوہ ہر شخص چور، ڈاکو اور غدار ہے۔ اب عمران خان صاحب کی یہ ویڈیوز منظر عام پر موجود ہیں جس میں وہ محمود خان اچکزئی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک تو محمود خان اچکزئی اپنی روایتی اس علاقے کے ڈریس کے مطابق انہوں نے چادر وہ لپیٹی ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنا سکارف عمران خان صاحب نے، حالانکہ وہ سر پر نہیں ہوتی ان کی، تو وہ گردن سے نیچے جیسے ایک روٹین میں ہے، یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے اپنا سکارف سر پہ رکھ کے خواتین کی طرح ان کا مذاق اڑانے کے لیے، تضحیک کے لیے، صرف بدتمیزی کے لیے نا، کہ وہ محمود اچکزئی اور وہ بڑا معصوم سا لگتا تھا اور ملنگ لگتا تھا، اور مجھے پاگل بنایا اس نے کچھ دیر کے لیے، اور پھر میں ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ وہ پرانی بات بتا رہے تھے جب وہ پاگل بنے تھے، ان کی چادر دیکھ کر انہیں ملنگ سمجھ کر عمران خان صاحب پاگل بن گئے تھے۔ لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس مرتبہ انہیں کس نے پاگل بنایا ہے۔ اب تو وہ جیل کے اندر ہیں، اور شاید چادر بھی انہیں نظر نہ آتی ہو کہ وہ کس طرح سے چادر لپیٹ رہے ہیں یا اوڑھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب، خیر ان کی بھی روایت ہے یو ٹرنز لینا یا ہر وہ کام کرنا جس سے انہوں نے انکار کیا ہو۔ پھر چھوٹی چھوٹی سی باتیں یاد آتی ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے، پھر انہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی بنایا انہوں نے اپنی پارٹی کی طرف سے، اپنی حکومت میں، اور اپنی پارٹی کی حکومت میں پنجاب میں وسیم اکرم پلس کو جب انہوں نے بنایا تھا وزیر اعلیٰ، پھر اس کے بعد انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا، پھر بعد میں بتایا کہ میں تو مجبور تھا اس لیے بنایا تھا، پھر اس مجبوری کے بعد انہیں پارٹی کا صدر بنا دیا۔ اچھا، اور اب پھر ان کے شادیانے بجاتے ہیں، بڑے خوشی سے ڈھول بجا کے بتاتے ہیں کہ وہ میرے بڑے وفادار ہیں۔ یہ تو سب سے بڑے ڈاکو تھے۔ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے ان کے پہلے کیا ویوز تھے، اور دیگر بہت سے لوگ جنہیں وہ چور ڈاکو سمجھتے تھے وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ رہے، اور اب وہ محمود خان اچکزئی جنہیں دیکھ کر وہ پاگل بنے تھے، جن کا چادر دیکھ کر وہ اب دوبارہ سے پاگل بن گئے ہیں۔ بلکہ وہ اب اس میں کیا میں بتاؤں، وہ لطیفے یاد آتے ہیں، وہ پھسلنا پڑے گا،
کیلا گرا ہوا دیکھا تھا نا ایک صاحب نے، ایک مرتبہ پھسل گئے تھے تو اسے دیکھ کے انہوں نے کہا پھر پھسلنا پڑے گا. تو خان صاحب کی یہ روٹین ہے. علی محمد خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کو کی نامینیشن کو، ان کو بطور صدارتی امیدوار نامزد کرنے کو عمران خان صاحب کا ایک زبردست پیغام قرار دیا ہے. اچھا بالکل ٹھیک بات ہے، یہ ظاہر ہے زبردست پیغام ہی ہوگا، جب عمران خان صاحب کی طرف سے آیا تو زبردست ہی ہوگا. لیکن وہ بھی یہ بھول گئے کہ خود علی محمد خان صاحب انہی محمود خان اچکزئی کو غدار قرار دیتے تھے. اچھا ویسے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ تمام سیاسی جماعتوں کے یہ معاملات رہے ہیں کہ کسی وقت میں وہ ایک خاص پارٹی کے خلاف ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اتحاد بھی کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جتنا مرضی برا کہہ لیں، اس کے بعد جب وہ اسمبلیوں میں اکٹھے ہوتے تھے تو اس کے بعد ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا، اکٹھے بیٹھ کے بات کرنا، یہ ساری چیزیں ان روایات میں شامل ہو جاتی تھیں. عمران خان صاحب وہ انوکھے لاڈلے تھے جو کھیلن کو تو چاند مانگتے ہی تھے، لیکن اپنی حرکتوں سے بھی اپنے آپ کو ڈیفرنٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے. وہ اسمبلی کے عقبی دروازے سے داخل ہوتے تھے تاکہ کسی سے ہاتھ نہ ملانا پڑے، تاکہ کسی کا سلام کا جواب نہ دینا پڑے یا کسی کو سلام نہ کرنا پڑے. اور بڑے اہم ملکی سلامتی کے معاملات کے حوالے سے، جیسے جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا اور ہم نے اس کا جواب دینا تھا، اور دیگر مواقع پر جب ضرورت پڑی کہ سیاسی قیادت اکٹھی بیٹھے جس میں فوج بھی شامل تھی، لیکن عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. لیکن اس میں سے ہر وہ چور، ہر وہ ڈاکو، ہر وہ غدار، ہر وہ برا انسان جس سے انہیں ضرورت پڑتی ہے، جس سے انہیں کام پڑ جائے، وہ پھر جا کر اس سے ہاتھ ملا لیتے ہیں. بس اتنی سی منافقت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ تو کوئی خاص بات نہیں نا، بس اتنی سی وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے مطابق انہوں نے کر دیا. محمود خان اچکزئی پر بلاول بھٹو نے بھی تبصرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ پھر وہ قوم پرست نہیں رہیں گے اگر وہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کسی کو بھی نامینیٹ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے ان کا حق ہے، انہیں کریں. یہ دونوں پارٹیز کا اتحاد جو ہے انہیں اپنے باقی ساتھیوں کو بھی ساتھ ملانے کی ضرورت ہوگی. میں پہلے بھی بات کر چکا تھا کہ صدر کے انتخاب کے لیے اگر سنگل پارٹی کے طور پہ دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی سب سے زیادہ ووٹ مینیج کر سکتی ہے. لیکن ظاہر جب مقابلہ ہوگا، اور اس میں کوئی ایسی وہ ٹینشن والی چیز تو نہیں نظر آ رہی، لیکن بہرحال اچھا نمبرز محمود خان اچکزئی کو نمبرز میں ووٹ مل سکتے ہیں. یہ سارے سلسلے تو چلتے رہیں گے، یہ امتحان، یہ انتخاب بھی گزر جائے گا اور ہم اس کے آگے چلیں گے. لیکن مریم نواز صاحبہ جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے پہلے امتحان جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور کچھ کے نتائج بھی آ رہے ہیں. اچھا پہلے تو چھوٹی چیزیں میں بتا دوں کہ جس میں ہیلتھ سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہاسپٹلس کا دورہ کرتی ہیں، دیکھ رہی ہیں، اس کے حوالے سے ہدایات دے رہی ہیں، پتنگ بازی کا نوٹس لے رہی ہیں. صفائی کے حوالے سے ان کا بڑا کنسرن ہے، وہ چاہتی ہیں کہ پورے صوبے میں صفائی بہت اچھی ہونی چاہیے. بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن اصل امتحان ان کا سیاسی امتحان جو ہے وہ آج اس وقت درپیش آیا جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے احتجاج کرنا تھا. اس سے قبل پی ٹی آئی کے لوگوں کو ظاہر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فیس کرنا پڑتا ہے. پولیس اور دیگر ادارے انہیں احتجاج نہیں کرنے دیتے ہیں، مطلب ان کی گیدرنگز، اکٹھے ہونا نہیں ہو پا رہا ہے. تو سیاسی حکومت بننے کے بعد ایک خیال یہ تھا کہ انہیں موقع ملے گا کہ وہ کھل کر مطلب احتجاج کرنا چاہیں، سڑکوں پہ آئیں، نعرے لگائیں، جلوس نکالیں. تو اور مریم نواز کی حکومت ہے، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. تو وہ امتحان کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو پھر کٹ پڑی ہے. جی ہاں، آج جب ان کے لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں، ان کے جو مین لیڈرشپ تھی جو باقی بچی ہے، اب اس احتجاج کو جو لیڈ کر رہے تھے ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں. جو لوگ جھنڈے لے کر گاڑیوں پہ نکلے ہوئے تھے ان کو روکا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور مریم نواز کی طرف سے بڑا کلیئر میسج ہے. پہلا پیغام ان سیاسی احتجاج کرنے والوں کے نام کہ نہ یہ کام نہیں چلے گا. تو ایک طرف جہاں وہ انتظامیہ کو صفائی کا آرڈر دے رہی ہیں، پتنگ بازی کے حوالے سے آرڈر دے رہی ہیں، ہاسپٹلس کے بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں، وہیں ان کی طرف سے بڑا کلیئر میسج آیا ہے کہ احتجاج اور پی ٹی آئی کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. میں اس کے میرٹس پہ بات نہیں کر رہا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط. اصولاً تو احتجاج کرنے کی اجازت سب کو ہونی چاہیے، لیکن اصول کس بات کے؟ وہ لوگ جو 9 مئی اور پھر وہ کون سا 9 مئی والے تو اراکین اسمبلی بن گئے ہیں، اراکین پارلیمنٹ بن گئے ہیں. 9 مئی والے تو وزیر اعلیٰ کے پی بن گئے ہیں. تو ویسے تو اب مجھے لگتا ہے 9 مئی کی باتیں بھی بس
وہ کہانیوں میں اور کتابوں میں ہی ملیں گی، ریالٹی میں تو شاید اب اس کا کوئی خاص رول نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب کو بھی دیگر کئی مقدمات میں سزائیں ہو چکی ہیں اور بھی بہت سارے مقدمات ہیں، تو مجھے لگتا ہے یہ 9 مئی والا تو آہستہ آہستہ فارغ ہو جائے گا۔ لیکن مریم نواز نے اپنے پہلے امتحان کے نتیجے میں بڑا صاف بتا دیا ہے کہ یہ ہنگامہ آرائی، سڑکوں پہ مار کٹائی، ایون بلکہ احتجاج کی بھی اجازت نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ کتنا سیاسی رویہ ہے، سوری مطلب سیاسی رویہ تو نہیں میں اس کو کہوں گا، سیاسی رویہ تو پھر یہی ہے کہ انہیں اجازت ہونی چاہیے، لیکن چیزیں اتنی گڑبڑ ہو چکی ہیں کہ ہم بار بار پھر وہیں جائیں گے کہ انہوں نے شرپسندی کی تھی، ہنگامہ آرائی کی تھی، ریاستی اداروں پہ اٹیک کیا تھا، انہیں کیسے اجازت دے دیں؟ لیکن ان چیزوں پہ سزائیں بھی تو نہیں ہو رہی ہے مریم نواز کو۔ اور مریم نواز تو خیر صرف وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، حکومت کو جب شہباز شریف صاحب حکومت میں آ جائیں گے، آصف زرداری صاحب صدر پاکستان ہوں گے، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور دیگر سب سیاسی قائدین مل کر بیٹھیں اور اس بات کا فیصلہ کریں کہ کیا ہم نے 9 مئی کو بنیاد بنا کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے یا ہم نے آگے چلنا ہے۔ کیونکہ اگر 9 مئی کے کرنا ہے تو پھر 9 مئی کے حساب سے اس کا انصاف کروائیں، ان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں، اور اگر کوئی مجرم ہے، جو کہ ہمیں تو یہی پتہ چلا، ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ وہ ملزم ہے اور وہ مجرم ہے، تو پھر ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ اور اگر اس میں سے چند ایک کو ان کی پریس کانفرنسوں کی وجہ سے یا الیکشن جیت جانے کی وجہ سے انہیں وزیر اعلیٰ بنا کے، انہیں وزیر بنا کے، انہیں پارلیمنٹ میں لا کے، انہیں ویسے گھر بھجوا کے یہ سارا کرنا ہے، تو باقی 100 بندوں کو بھی چھوڑ دیں۔ مطلب پھر ان کا کوئی خاص ایکسٹرا آرڈنری قصور ہے، انہوں نے کوئی بہت مطلب میں کیا کہوں۔ تو سیاسی جماعتوں کا رول ہوگا کہ اس حوالے سے پلان کریں، اور ہاں اصل کام مت بھولیں کہ ملک کو، عوام کو مہنگائی وہ کا جو ایک شکنجہ ہے اس سے باہر نکالنا ہے۔ روزانہ پرائسز بڑھ رہی ہیں، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ بجلی کے میٹر کی قیمت یار وہ 1200-1400 روپے سے بڑھا کے 24,000 کر دی گئی ہے۔ کیا سمجھتی ہے گورنمنٹ کے یہ پچھلے 4-5 سال میں لوگوں کی انکم جو ہے وہ 500-600 گنا بڑھ گئی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں یہ؟ نہیں ہوا ہے، لوگوں کی انکم کم ہو گئی ہے، انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، ان کے لیے اپنی زندگیاں گزارنا مشکل ہوئی ہیں۔ تو حکومت کو باقی تمام اقدامات کے ساتھ ساتھ لوگوں کی انکم کے حوالے سے سوچنا چاہیے، مہنگائی کے حوالے سے سوچنا چاہیے، روزگار کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ جب خوشحالی ہوگی تو پھر ترقی بھی ہوگی اور امن بھی تبھی آئے گا۔ شکریہ۔